کل عید ہے, سن رہے ہیں, کل عید, آج چاند ہو چکا ہے. بیوی کہہ رہی ہے میرے شوہر کل آپ کون سے کپڑے پہن کر نماز پڑھانے جائیں گے؟ امیر المومنین کون سے کپڑے پہن کر نماز پڑھانے جائیں گے؟ کہا کہ بیوی کوئی دھلا ہوا کپڑا ہوگا. کہاں, نیا کپڑا نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں. شوہر نے بیوی سے پوچھا بیوی تم کون سا کپڑا پہنو گی؟ کہنے لگی میں بھی دھلا ہوا کپڑا پہن لوں گی, نیا کپڑا میرے پاس بھی نہیں ہے. پھر بیوی نے کہا میرے شوہر, پیار سے, میرے شوہر ہم پرانے پہن لیں گے کپڑے, آپ پرانے پہن لیں گے کپڑے, لیکن ہمارا ایک بچہ ہے, کم سے کم اس کے لیے تو نئے کپڑے کا انتظام کر دو. کل پڑوس کے بچے نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ جائیں گے, ہمارا بچہ پرانے کپڑے پہن کر جائے گا. وہ ضد کر چکا ہے مجھے نئے کپڑے چاہیے, میں اپنے بچے کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کیسے کروں؟ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میری بیوی بیت المال سے تنخواہ ملنے میں ابھی 3-4 دن باقی ہیں, میں کیسے نئے کپڑے کا انتظام کروں؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بچہ نیا کپڑا پہنے, لیکن میں کہاں سے لاؤں؟ بیوی نے کہا ایک مشورہ میں دیتا ہوں, ایک مشورہ میں دیتی ہوں. کہا کیا؟ کہا ایسا کریے ابھی کسی قاصد کو کسی دودھ کو بھیجیے اور بیت المال کے کیشیئر سے کہہ دیجئے 1 مہینے کی تنخواہ ہمیں ایڈوانس دے دو, جو تمہیں اگلے مہینے دینا ہے 3-4, وہ 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو, اگلے مہینے کاٹ لینا, اگلے مہینے مت دینا, 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو. ارے 4-5 دن ہی تو رہ گئے ہیں مہینہ ہونے میں, آپ 4-5 دن پہلے لے لو, اس کے بعد مت لینا. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا بیوی مشورہ تو تم ٹھیک ہی دے رہی ہو, جو تنخواہ مجھے 5 دن کے بعد ملنی ہے وہ ہم آج ہی لے لیتے ہیں, 5 دن کے بعد نہیں لیں گے. عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا اور ایک قاصد کو ایک دودھ کو بھیجا جس نے بیت المال کے خزانچی کے نام لیٹر لکھا ہوا تھا, میری تنخواہ 5 دن پہلے مجھے ایڈوانس دے دو, میرے بچے کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں, کل عید کا دن ہے, عید کا خرچہ ہے, اس لیے میں 5 دن پہلے تنخواہ مانگ رہا ہوں, تم 5 دن بعد جو تنخواہ دینے والے ہو وہ مت دینا, وہ آج ہی دے دیجئے. بیت المال کے خزانچی نے جب یہ لیٹر پڑھا, لیٹر پڑھنے کے بعد اس کے پیچھے اپنی ایک تحریر لکھ دی اور اسی دودھ کو قاصد کو دے کر بھیج دیا, اور بھیجنے کے بعد کہا جاؤ اور اس کو عمر ابن عبدالعزیز کو دے دینا. عمر ابن عبدالعزیز نے جب لیٹر پڑھا اس میں خزانچی نے اسی لیٹر کے پیچھے یہ لکھ دیا تھا امیر المومنین آپ کا حکم سراخوں پر, آپ کو میں 5 دن پہلے بھی تنخواہ دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ بتائیے اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ 5 دن تک آپ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ 5 دن تک آپ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں؟ اگر پورے مہینے کی تنخواہ میں آپ کو دے دیتا ہوں اور کل آپ کا انتقال ہو جائے تو 4 دن کی جو تنخواہ آپ کے پاس زیادہ جائے گی اس کو واپس کون کرے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ضمانتی کون ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز کیا آپ ضمانت دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ اس رقم کو واپس کریں گے؟ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے میری بیوی مجھ سے زیادہ امانت دار میرا کیشیئر ہے, میرا خزانچی ہے, میں کیسے 5 دن پہلے تنخواہ ایڈوانس لے لوں؟ اس نے کہا کہ گارنٹی دو کہ 5 دن تم زندہ بھی رہ سکتے ہو یا نہیں. میں کیسے بتاؤں کہ 5 دن بھی میری زندگی میرے ساتھ وفاداری کرے گی یا نہیں؟ آئے میری بیوی اگر میں کل ہی مر گیا یا آج ہی مر گیا تو وہ زائد تنخواہ بیت المال میں کون واپس کرے گا؟ میں اپنے مرنے کے بعد کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا اور اللہ کے پاس میں قرضے کی حالت میں نہیں جا سکتا. میں اپنے بیٹے کو پرانے کپڑے سمجھا بجھا کر پہلا فسلا کر پہنا دوں گا, مجھے پرانے کپڑوں میں اپنے بیٹے کو دیکھنا گوارا ہے لیکن ایڈوانس تنخواہ لینا گوارا نہیں ہے. حلال کی وہ تنخواہ ہماری اپنی محنت ہے لیکن اس کے باوجود نہیں لے رہے, میں ایڈوانس کیسے لے لوں؟ اس واقعے کی روشنی میں ہم ذرا غور کریں اور اندازہ لگائیں. ہم تو یہاں تمام لوگوں کا ادھار لیا ہوا پیسہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنے لوگ بے ایمانی کر جاتے ہیں جبکہ قرضے کی شکل اتنی خطرناک ہے. اگر آپ کا کسی کے اوپر 5 روپے کا بھی قرضہ ہے
اور اگر آپ مر گئے تو قرضدار کی نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے شریعت کے اندر. جب تک اس قرضدار کے لیے جنازے کے فیلڈ میں جنازے کی نماز کے وقت اس کا بھائی یا اس کا بیٹا یا اس کا رشتہ دار کھڑے ہو کر نماز جنازہ سے پہلے یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میں اپنے بھائی کا اتنا روپے کا قرضہ ادا میں کر دوں گا, تب تک اس کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں تو رسم ہے, مر گیا مولوی صاحب کھڑے ہو گئے پڑھا دیا. کسی کی بھی نماز جنازہ اس وقت تک اللہ کے رسول نہیں پڑھاتے تھے جب تک یہ پوچھ نہیں لیتے تھے کہ مرنے والا کسی کا قرضدار تو نہیں ہے. اگر کوئی کہتا تھا میرا قرضہ ہے تو جب تک کوئی اس کے گھر کا آدمی تیار نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا, تب تک اللہ کے رسول جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے. قرضدار جنت میں نہیں جائے گا, کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو, کتنا بڑا نمازی ہو, کتنا بڑا روزے دار ہو, کتنا بڑا تہجد گزار ہو, اگر وہ قرضدار ہے اور قرضہ لیا ہے اور قرضہ دینے کی نیت نہیں رکھتا ہے, بے ایمانی کرنے کا ارادہ ہے اس کا, ایسے شخص کی کوئی نماز کوئی عبادت قبول نہیں ہے اور مرنے کے بعد اس کو جنت کا کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. میرے پیارے ساتھیوں, قرضے کی شکل بہت خراب ہے. یہ عمر ابن عبدالعزیز کا تقویٰ تھا. ہم کہاں ہیں؟ ہم سوچیں ہم کیا کما رہے ہیں, ہمارے کسب معاش کیسا ہے, ہماری روزی کیسی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک کھجور کھا لیا تھا, بس ایک کھجور, وہ بھی اپنے غلام کا لایا ہوا. غلام کی کمائی مالک کے لیے جائز ہے. لایا کھجور دے دیا حضرت ابو بکر نے کھا لیا. کہا روزانہ پوچھتے تھے آج کیا محنت کر کے لائے ہو, اور آج نہیں پوچھا. حضرت ابو بکر نے کہا روزانہ پوچھتا تھا تم محنت بتاتے تھے, محنت کی کمائی تھی میں کھا لیتا تھا, آج بھی کچھ کر کے ہی آئے ہوگے محنت کر کے. کہنے لگا ہائے ابو بکر, آج ہی میں نے محنت نہیں کی تھی. پھر کیسے ملا, یہ کھجور کہاں سے لائے؟ کہا کچھ دنوں پہلے میں نے اپنے دوست کی بیوی کا پیٹ دیکھ کر کہا تھا کہ بھابھی کو لڑکا ہوگا. وہ کہنے لگا تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے کہا ارے میں بہت پہنچا ہوا ہوں, میں پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ لڑکی ہے کہ لڑکا. اور آج اس کو لڑکا ہی ہوا. میں نے تو ایسی دھول میں لاٹھی ماری تھی, میں نے تو ایسی کہہ دیا تھا, اور دیکھیے میرا تیر نشانے پہ لگ گیا, اس کو لڑکا ہو گیا. وہ مجھے بہت پہنچا ہوا سمجھنے لگا, وہ خوشی میں کھجور لے کر آیا اور اس نے مجھے دے دیا, میں لے کے چلا آیا. کہا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لڑکا ہے یا لڑکی اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے, تجھے کیسے معلوم؟ کہا مجھے معلوم ہی نہیں تھا, میں نے تو اندھیرے میں تیر مارا تھا. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اس نے اسی خوشی میں لا کے تجھے دیا, یہ تو سراسر حرام ہے. کہا حرام ہے تو آپ نے کیوں کھا لیا؟ ہم تو کافر, ہم تو کھا لیے, ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہم آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا پہلے, اب کھا چکے. ایک کھجور, وہ بھی دھوکے میں, اور دھوکا معاف ہے, بھول چوک معاف ہے. ان اللہ یرفع عن هذه الامه الخطا والنسیان, بھول چوک کو اللہ نے امت سے اٹھا لیا ہے. اگر کوئی بھول کر 5 رکعتیں پڑھ لے ظہر کی اور اس کو پتہ ہی نہ چلے تو معاف ہے. یتیمی پڑ جائے دھوکے سے, اس کو یاد ہی نہ ہو, معاف ہے, ہو گئی اس کی نماز. بھول چوک معاف ہے, دھوکے سے کھا لیا معاف ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جی بالماء, پانی لاؤ. اپنے غلام سے پانی منگایا, پانی کا پورا گلاس پی لیا, اور پھر کر کے انگلی ڈال کے کھجور کو تھوکا, پانی قے کیا, الٹی کی, وامٹنگ کی, تھوڑا سا کھجور باہر نکلا, پھر پانی پیا, پھر انگلی ڈالی, پھر قے کیا, پھر تھوڑی سی کھجور باہر نکلی. اس وقت تک پانی پیتے رہے جب تک, اور قے کرتے رہے جب تک یقین نہیں ہو گیا کہ سارا کھجور نکل گیا ہوگا. جب یقین ہو گیا کہ سارا کھجور نکل گیا ہوگا, تب کہا اب سکون ملا جا کر, جتنا کھایا تھا وہ میں نے نکال لیا ہے. جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے دل پر سیاہ نقطہ بٹھا دیا جاتا ہے. نقطہ جیسے آپ فاؤنٹن پین سے, نب والے پین سے لکھیں گے ایک ایسے, تو وہاں سیاہی لگ جائے گی. وہ نقطہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ بٹھا دیتا ہے. اگر وہ توبہ کرتا ہے تو نقطہ مٹ جاتا ہے,
अगर वो तौबा नहीं करता है तो वो नुक्ता फैलते 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 पूरे दिल को काला कर देता है, और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है तो फिर उसको परवाह नहीं होती कि ये दौलत मेरे पास कहां से आ रही है, हलाल की है या हराम की। अब आप अंदाजा लगाइए, हलाल और हराम। आज जो लोग परवाह नहीं करते, आने दो पैसा जहां से भी आ रहा है, हलाल का हो या हराम का, आने दो, समझ लो कि उनके दिल पूरे के पूरे स्याह हो चुके हैं और काले हो चुके हैं। क्योंकि जिनका दिल स्याह हो जाता है फिर उसको परवाह नहीं रहती। और माले हराम हराम जगह जाएगा भी। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ जब इलेक्शन होता है, आपके यहाँ क्या पूरे हिंदुस्तान में होता है, तो कैंडिडेट जीतता तो एक ही है ना, खड़े हो जाते हैं 10-10, 12-12, 15-15, और सब लोग महंगे महंगे टिकट खरीदते हैं। कभी कभी तो टिकट 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ तक पहुंच जाता है। और जाहिर है कि कोई 10 लाख में, कोई 20 लाख में, कोई 50 लाख में, कोई 1 करोड़ में टिकट खरीदता। सभी ने खरीदे, जीता तो एक कैंडिडेट और सब हार गए। तो सब हार गए तो उनका पैसा भी तो डूब गया ना। माले हराम जैसा कमाओगे, खर्च भी अल्लाह ताला उसी तरीके से करा देगा। वो मिटता भी उसी तरीके से है, वो बर्बाद भी उसी तरीके से होता है, बर्बाद भी उसी तरीके से होता है। इसलिए शरीयत से सीखो। तो फिर मैं थोड़ा सा घूमकर फिर वहीं आ रहा हूं। देखिए बात मेरी कहां से कट गई थी, ये कस्बे माश पर आ गया मैं। 2 ऊंट बैतुल माल से गायब हो गए, ये वाकया मैं बयान कर रहा था, और यहां से मैं टर्न हो गया था कस्बे माश पर। 2 ऊंट बैतुल माल से, हजरत उमर फारूक के जमाने में, हजरत उमर उसके अमीरुल मोमिनीन थे, 2 ऊंट गायब हो गए। आज आप अमानतों का कितना ख्याल रखते हैं, हर मुसलमान गौर करे। हजरत उमर फारूक के जमाने में 2 ऊंट बैतुल माल से गायब हो गए, भाग रहे हैं, रस्सी तोड़ के भाग गए। हजरत उमर को पता चला कि 2 ऊंट बैतुल माल से भाग गए। हजरत उमर सख्त गर्मी में, चिलचिलाती हुई धूप में उन ऊंटों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं मदीने में। 2 ऊंट भी गायब। आज करोड़ों रुपया लोग लेके भाग गए हैं। माल्या जैसे लोग, न उनको लाने की कोशिश, न उनको वापस बुलाने की कोशिश, न उस पैसे को देने की कोशिश। गौर करो, 2 ऊंट। अंकल जी बैठ जाओ, कहां उठ रहे हैं, बाप डिस्टर्ब करेंगे। अब क्या करेंगे, अब तो चाची भी सो गई होंगी, क्या करेंगे घर जाके। मेरे भाइयों गौर से सुनिए, 2 ऊंट और हजरत उमर भाग रहे हैं उन ऊंटों के पीछे पीछे, और 2 मंजिल मकान है। सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाकया मैं सुना रहा हूं आपको। सामने 2 मंजिल का बेहतरीन खूबसूरत मकान, उस मकान के ऊपर, छत के ऊपर हजरत उस्मान खड़े हैं। हजरत उस्मान पैसे वाले आदमी अपने 2 मंजिला मकान पर खड़े हुए ऊंटों के पीछे भागने वाले आदमी को देख रहे हैं। पहचान नहीं पाए कि ये कौन है, पहचान नहीं पा रहे ये कौन है। कहा कि इतनी गर्मी में ये कौन आदमी दौड़ रहा है, पैरों में चप्पल भी नहीं है, सख्त गर्मी, चिलचिलाती हुई धूप, जमीन गर्म, और इस गर्म जमीन में नंगे पैर ये दौड़ रहा है, ये कौन आदमी है? कोई काम करना था तो साए में करता, थोड़ा शाम हो जाने देता, सूरज ढल जाने देता, तब निकलता घर से। हजरत उमर भागते भागते उस बिल्डिंग के पास आए, उस घर के पास आए, तो हजरत उस्मान ने पहचान लिया, अरे ये तो अमीरुल मोमिनीन है, ये तो हजरत उमर फारूक है। आवाज दी, अमीरुल मोमिनीन इधर आइए, इतनी गर्मी में कहां भाग रहे हैं आप? हजरत उमर ने ऊपर देखा, उस्मान से कहा, उस्मान ये ऊंट भाग रहे हैं, ये ऊंट बैतुल माल के हैं, इनको पकड़ना मेरी जिम्मेदारी है। हजरत उस्मान कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन आप घर पे आ जाइए, मैं अपने नौकरों को, अपने गुलामों को इन ऊंटों के पीछे लगा देता हूं, वो इन ऊंटों को पकड़ेंगे और बैतुल माल में जमा कर देंगे। आप हमारे घर पे आइए, सस्ता लीजिए और ठंडा पानी पी लीजिए, इतनी सख्त गर्मी में आप निकले हैं। उमर का जवाब देखो, उमर का जवाब, आए उस्मान, घर का साया तुम्हें मुबारक हो, पानी तुम्हें मुबारक हो,
خادم میں ہوں، امیر المومنین میں ہوں، اگر یہ اونٹ غائب ہو گئے تو قیامت کے دن سوال مجھ سے ہوگا، تم سے نہیں ہوگا۔ اگر آج یہ اونٹ غائب ہو گئے تو کل قیامت کے دن میں ان اونٹوں کو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ بیت المال کے اونٹوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ کہا اچھا، پکڑ کے لائے حضرت عمر خود، اور ان اونٹوں کو پکڑ کے بیت المال پہنچایا۔ اب بیت المال میں جب گئے اور کھوٹے سے ان اونٹوں کو باندھ دیا، اس کے بعد وہاں کے لوگوں کی کلاس لینا شروع کی۔ بتاؤ یہ اونٹ کیسے بھاگے؟ تم اس کی نگرانی کر رہے ہو، یہ اونٹ بھاگے کیسے؟ میرے بھائی جو تعجب کریں گے آپ۔ ایک صحابی جواب دیتے ہیں، امیر المومنین ان اونٹوں کی دم اٹھا کر دیکھیے، ان اونٹوں کی پونچھ اٹھا کر دیکھیے۔ حضرت عمر نے جب ان اونٹوں کی، دونوں اونٹوں کی دم اٹھا کر دیکھا تو ان دونوں اونٹوں کے مقعد میں، ان کی لیٹرین کے راستے میں گہرے گہرے زخم تھے، اور ان زخموں سے خون بلڈ آ رہا تھا۔ فرمایا اس آدمی نے، امیر المومنین یہ اونٹ ان زخموں کی تکلیف برداشت نہیں کر پائے، اس لیے رسی توڑ کر بھاگ گئے۔ ان لیٹرین کے راستے میں ان اونٹوں کا جو زخم ہے، ان زخموں کی تکلیف سے یہ اونٹ رسی توڑ کے بھاگ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایک معمولی سا آدمی آپ کے علاقے کا، اور حضرت عمر فاروق امیر المومنین اور 22 لاکھ مربع میل کے امیر، سعودیہ اسی میں، عراق بھی اسی میں، ایران بھی اسی میں، مصر بھی اسی میں، فلسطین بھی اسی میں، آذربائیجان بھی اسی میں، اردن بھی اسی میں، الجزائر بھی اسی میں، ملک شام بھی اسی میں۔ غور کر رہے ہیں یہ سارے ملک حضرت عمر فاروق کے زیر نگرانی، اکیلا اتنے بڑے خطے کا مالک، کتنے ملکوں کا مالک۔ ان اونٹوں کے لیٹرین کے راستے میں جب زخموں کو دیکھتا ہے تو اکیلا جنگل میں چلا جا رہا ہے، حکیموں سے پوچھتا ہے کہ ان اونٹوں میں ان کے زخموں میں کیا دوا لگائی جائے۔ ان حکیموں نے جو جڑی بوٹی بتائی، اس جڑی بوٹی کو توڑنے کے لیے حضرت عمر جنگل کا کھاد چھان رہے ہیں، اور جڑی بوٹیوں کو توڑ کر لاتے ہیں، اس کو پیستے ہیں، اس کو کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، اور اس کا ملہم بناتے ہیں، اس کی دوا بناتے ہیں، اور پھر کسی سے کہتے ہیں کہ ان کی تم کو پکڑو۔ ان تمام لوگوں نے اونٹوں کو پکڑا، دونوں کو، اور ان کی دم کو پکڑا۔ حضرت عمر فاروق نے، اس زمانے میں تو گلیوز بھی نہیں چلا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھوں میں ملہم لیا، وہ جڑی بوٹیاں لی، اور ان اونٹوں کے مقعد میں، ان کے سرین میں، ان کے لیٹرین کے راستے میں اس ملہم کو لگایا، اس دوا کو اپنے ہاتھ سے لگا رہے ہیں۔ اور جب دونوں اونٹوں کو ملہم لگا دیا، ان کو بینڈڈ کر دیا، پٹی وغیرہ باندھ دی، جو علاج کرنا تھا وہ کر دیا، اپنے ہاتھوں سے ان کے زخم بھر دیے۔ اس کے بعد کہا الہ العالمین، جو عمر کے کرنے میں تھا وہ میں نے کر دیا، جو میں کر سکتا تھا وہ میں کر دیا، شفا دینا تیرا کام ہے، آئے اللہ تو ان اونٹوں کو شفا دے۔ جو ان دونوں اونٹوں کو بھی زخمی نہ رہنے دے، ان کے لیٹرین کے راستے میں ہونے والے زخم کا تک کا علاج کر رہا ہو، وہ اس زمانے کے عام لوگوں کا کتنا خیال رکھتا ہو، جس کے زمانے میں اونٹوں کو زخم نہیں ہو پا رہے ہیں، اور اونٹوں کو اگر زخم ہو تو اس کا علاج کر رہا ہے، تو انسانوں کا وہ کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ یہ تھا اقلیت کے اوپر حضرت عمر فاروق کا احسان۔ جو اونٹوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، انسانوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ بڑے غور سے سن رہے ہیں، تھوڑا بہت ڈسٹرب ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے بہت اچھی طریقے سے سنا۔ مجھے 5-10 منٹ کا ٹائم اور دے دیجئے میرے بھائیوں، اسی طریقے سے سنتے رہیے۔ اور جو سن رہے ہیں تو ایک واقعے کی طرف میں آپ کو اور لانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ علامہ ابن الجوزی نے سیرت عمر کے اندر نقل کیا ہے، بڑی مشہور کتاب ہے
ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کی اس واقعے کو آپ سنیں گے تو آپ اشش کریں گے، کیا تحفظ انسانیت تھی، انسانیت کی حفاظت کا کیسا انتظام تھا۔ جب ملک مصر فتح کیا گیا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مصر فتح ہوا تو مصر کا گورنر کس کو بنا دیا؟ عمر ابن عاص کو، جاؤ تم مصر کو سنبھالو۔ عمر ابن عاص کو گورنر بنا دیا، اور مصر کے یہودی اور عیسائی، ان کے اندر ایک رسم تھی، اتنی بری رسم آج بھی ہمارے ہاں چلتی ہے، کہیں کہیں جائز نہیں ہے، گورنمنٹ بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میں جن دنوں میں جیل میں تھا تو میرے ساتھ جس بیرک میں رہتا تھا وہاں ایک آدمی، ایک بندی، ایک قیدی ایسا بھی تھا جس کو عمر قید کی سزا تھی، آجیون کاراواس۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس جرم میں آئے ہو یہاں؟ تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ مولانا اندھ بھکتی کا میں شکار ہو گیا تھا، میں نے کسی پنڈت کے کہنے پر اپنی بیٹی کی بلی دے دی تھی، اپنی بیٹی کی گردن کاٹ کر میں نے کسی دیوی دیوتا پہ چڑھایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ایسا کرو گے تو تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ بہرحال پکڑا گیا اور میں آیا، اور بیٹی کے جرم میں مجھے عمر قید کی سزا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو بلیاں دینے میں عقیدہ رکھتے ہیں، وشواس رکھتے ہیں۔ جس وقت مصر فتح ہوا، عمر ابن عاص نے مصر کی باغ ڈور سنبھالی۔ مصر کے یہودی اور عیسائی کی ایک بری رسم تھی، اور وہ کیا کرتے تھے، اپنے کھیتوں کو جس نہر سے، جس ندی سے ان کو پانی جاتا تھا، اس ندی میں وہ سال میں ایک بار، پورے سال میں ایک بار ایک کنواری لڑکی کی بلی اس ندی میں، اس نہر میں دیا کرتے تھے۔ اس کی گردن کاٹ کر، اس کا قتل کر کے، اس کا خون اس ندی میں بہاتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک لڑکی کی قربانی لے کر، ایک لڑکی کی بلی، خون لے کر یہ ندی چلتی ہے، یہ ندی چلتی ہے، پھر اس سے ہمارے کھیتوں میں اناج پیدا ہوتا ہے، غلہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر ابن عاص نے جب گورنری سنبھالی تو اس بری رسم پر پابندی لگا دی اور کہا کہ اب عمر ابن عاص کے ہوتے ہوئے کوئی بھی مصر کے اندر کسی لڑکی کو قربان نہیں کرے گا، اس کی بلی نہیں چڑھائے گا۔ انسانیت، یہودیوں کی تو لڑکی تھی، عیسائیوں کی تھی، جا رہا میرے بات پہ کیا جا رہا، سوچ سکتے تھے کرنے دو، لیکن نہیں، اب کوئی بھی ہو کسی کی بھی قربانی نہیں دی جائے گی، بلی نہیں چڑھائی جائے گی۔ حضرت عمر ابن عاص نے اس رسم کو بند کر دیا۔ اب سنیے جو سنانا چاہتا ہوں میں، میرے بھائیوں، جیسے ہی اس رسم کو بند کیا، اسی سال نہر میں پانی نہیں آیا، ندی میں پانی نہیں آیا، اور قحط پڑ گیا، پورا کا پورا سوکھا پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا۔ اور لوگ سب کے سب عمر ابن عاص کے پاس چلے آئے، اے عمر ابن عاص، آپ ہم سے جزیہ لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، اور ہمیں ہمارا کام نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ آپ کے کہنے پر ہم نے اس سال کسی لڑکی کی، کنواری لڑکی کی قربانی نہیں دی، بلی نہیں دی۔ دیکھو ندی ہم سے ناراض ہو گئی، نہر ہم سے ناراض ہو گئی، ہمارے کھیتوں میں اناج نہیں پیدا ہوا، ہمارے کھیتوں میں پانی نہیں آیا، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم قربانی کریں، ہم بلی چڑھائیں کسی لڑکی کی۔ عمر ابن عاص نے کہا نہیں، لڑکی کی قربانی نہیں دینے دوں گا تمہیں۔ کہا پھر ہم ٹیکس بھی نہیں دیں گے آپ کو، جب ہمارے ہاں پیدا ہی نہیں ہوا، کچھ انکم ہی نہیں ہوئی، تو ہم آپ کو ٹیکس کیوں دیں گے، ہم جزیہ بھی نہیں دیں گے، اور اگر آپ ہمیں جزیہ نہ دینے کی شکل میں اپنے ملک سے نکالیں تو ہم نکل جائیں گے۔ کیا کر سکتے ہیں، ہماری جب پیداوار ہی نہیں، ہم جب کمائیں گے نہیں تو ٹیکس کہاں سے دیں گے، اور آپ ہمیں ہمارے عقیدے پہ چلنے نہیں دیں گے۔ معاملہ اتنا سنگین تھا کہ حضرت عمر ابن عاص نے کہا میں کیا کروں، اگر ہم لڑکی کی قربانی کرنے دیں تو ایک معصوم بچی کی جان جا رہی ہے، ایک کنواری لڑکی کی جان جا رہی ہے، اور اگر ہم ان کو ایسا نہ کرنے دیں تو ان کی پیداوار رک گئی، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم ٹیکس نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کچھ دن رک جاؤ،
मैं हजरत उमर फारूक से पूछता हूं, एक लेटर लिखा, अमीरुल मोमिनीन, यहाँ के लोग लड़की को काटने के लिए, उसकी भेंट चढ़ाने के लिए, उसकी बलि देने के लिए तैयार हैं। अगर आपने इजाजत नहीं दी और हमने इजाजत नहीं दी तो ये लोग टैक्स नहीं देंगे, मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़की की कुर्बानी देने के लिए से मानने के लिए तैयार नहीं है। हजरत उमर फारूक ने वहीं से एक लेटर लिखा दरियाए नील के नाम, वो दरियाए नील। और लेटर में क्या लिखा? कहां है मुसलमानों ये ईमान आज हमारे पास? बड़े बड़े दावे करते हैं आज। यही रिजल्ट देने के लिए हम चीख रहे थे, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों मिल जाओ। पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें आपकी तरफ थी, पूरे हिंदुस्तान की नजरें बिहार की तरफ थी, और आपके रिजल्ट ने बता दिया कि जर्जी साहब, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भी वही रिजल्ट आने वाला है जो बिहार में आया है। अभी तुम्हारे मदरसों पर बुलडोजर चलेगा, अभी तुम्हें मस्जिदों में तकरीरें नहीं करने दिया जाएगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी किसी फील्ड में आप तकरीरें नहीं कर सकते।